مشرقی پاکستان کیسے ٹوٹا، محرکات کیا تھے، کس نے کیا کردار ادا کیا، ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اطلاعات اور معروف اسکالر جناب جاوید جبار صاحب۔ سقوط ڈھاکہ پہ ایک دستاویزی فلم سپریشن آف ایسٹ پاکستان دی ان ٹولڈ سٹوری بھی انہوں نے تیار کی، جو کہ آج ریلیز کی جا رہی ہے۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ زبان، ثقافتی تسلط، حق تلفی یا کوئی سازش، یہ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے پیچھے کیا کیا عوامل کار فرما تھے؟ شاید آپ نے ذکر کیا زبان کا تعلق ابتدائی 9 سال رہا۔ آئین 1956 کا آئین، اس نے پھر جا کر تاخیر سے بنگالی اور اردو کو یکساں درجہ دیا ریاست کے 2 آفیشیل لینگویجز کے طور پر، لیکن بہت نقصان اور دکھ پھیل چکا تھا ان 9 سال میں، اور وہ بھی ایک عنصر بنا۔ تو جب یہ دوریاں پیدا ہوئیں آزادی کے بعد، یقیناً زبان پہلا اثر تھا، اور دوسرا تھا کہ کیونکہ مشرقی پاکستان کو دانستہ طور پر برطانوی سامراج دور میں، نوآبادیت کے دور میں پسماندہ رکھا گیا تھا، تو 1947 میں جب پاکستان کا آغاز ہوا تو ویسے ہی مشرقی بنگال اور مشرقی پاکستان زیادہ پیچھے تھا کئی اعتبار سے۔ صنعت کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، جوٹ جو کہ بہت اہم پیداوار تھی دیہی اکانومی کی، وہ اس کے سارے فیکٹریز مغربی بنگال میں تھے جہاں پر ہندو کی اکثریت تھی، اور ساری جوٹ اگائی جاتی تھی مشرقی بنگال میں، تو اس حد تک ان کو پسماندہ رکھا گیا تھا۔ تو اس کو برابر کرنے میں بہت اور وقت درکار تھا، جو نہیں ملا، اور جو ملا اس میں ہم نے پھر کئی دفعہ غلطیاں کی۔ 3 وزرائے اعظم جن کا تعلق مشرقی پاکستان اور بنگال سے تھا، ان کو ہم نے برطرف کیا۔ اس میں خواجہ ناظم الدین تھے، محمد علی بوگرا تھے، اور حسین شہید سہروردی تھے۔ پھر 1969 میں جب ایک بہت اہم مرحلہ آیا، باوجود 6 پوائنٹس کے، جب صدر ایوب خان نے استعفیٰ دیا تو انہی کے دیے ہوئے آئین کے تحت انہیں منتقل کرنا چاہیے تھا اقتدار، جو منتخب اسپیکر قومی اسمبلی اس وقت کے تھے، جن کا نام تھا عبدالجبار خان، اور ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا۔ بجائے اپنے ہی آئین پر پابند رہتے، انہوں نے اٹھا کر اقتدار دے دیا اس وقت کے فوج کے کمانڈر ان چیف کو، جنرل یحییٰ خان کو، جن کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا۔ تو تصور اور زیادہ زور پکڑا مشرقی پاکستان میں کہ یہ مغربی پاکستان آئین کی بھی عزت نہیں کرتا کہ ہمارے منتخب نمائندے کو اقتدار دینے کے بجائے پھر ایک مغربی پاکستان کے فوجی افسر کو دیا گیا۔ تو یہ سارے پروسیس آف ڈسکریمنیشن، امتیازی رویہ، بہت حد تک اس میں مبالغہ آرائی کی گئی انڈیا کی مدد سے، بالخصوص 65 کی جنگ کے بعد، لیکن اس میں ہماری غلطیاں ضرور تھیں، اور پھر اس طرح کی غلطیوں کی وجہ سے 1971 کا کرائسس۔ صحیح سر، سقوط ڈھاکہ سے آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے بحیثیت قوم کیا چیز سیکھی ہے، اور کیا چیز ایسی ہے جو کہ سیکھنا لازم بھی ہے؟ چاہتا ہوں کہ جہاں پر جنرل یحییٰ خان کو درست طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے بڑے غلط فیصلے کرنے کے لیے، لیکن یہ یاد رہے کہ انہوں نے 3 بہت اہم مثبت فیصلے کیے، بہت مثبت۔ نمبر 1، انہوں نے پہلی دفعہ انشور کیا کہ ہر فرد، بالغ فرد کو 1 ووٹ کا حق ہوگا۔ اس سے قبل پیرٹی پرنسپل ہوتی تھی، جس میں باوجود مشرقی پاکستان کی اکثریت تھی آبادی کے اعتبار سے، مغربی اور مشرقی پاکستان کو 1956 کے آئین میں ایکول ٹریٹ کیا گیا تھا، یعنی کہ ہم نے اکثریت کو رد کر دیا تھا۔ تو یحییٰ خان نے 1 مین 1 ووٹ کی بیسس پر مشرقی پاکستان کو اکثریت کا حق دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، مغربی پاکستان میں 4 صوبوں کو انہوں نے دوبارہ بحال کیا، پنجاب، سندھ،
NWFP बलोचिस्तान, जो पहले 1 यूनिट में रखे गए थे। तीसरा, और ये बड़ी अहम बात है कि जो एक्चुअल इंतखाबात हुए 7 दिसंबर 1970 को, वो बहुत ही फ्री एंड फेयर थे। कोई बदअमनी नहीं थी या कुछ बहुत कम थी, और कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया धांधली करने का। वो तो उनके मुखलिस होने का ये सबूत है। असल मसाइल शुरू हुए हैं फरवरी के बाद, जब सियासी कशमकश ये और आपने जो तज़ाद बिल्कुल हो गया। ये जो आपने आफ्टर द फरवरी 1971 ये जो है ना, बहुत आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, वो ये है कि आजकल की बात की जाए तो जो हमारे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है बच्चों को, मुताला पाकिस्तान की किताब पे वो यकीन कर लेते हैं। बस इतना ही पता चलता है कि कभी कोई था मशरक़ी बंगाल जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे दुश्मन ने एक साजिश की और पाकिस्तान से उसको अलग कर दिया। अब ये ऐसा क्यों है? कब तक हम उस शुतुरमुर्ग की तरह ज़मीन पे गर्दन गाड़ के सब अच्छा है की रट लगाते रहेंगे? अगर हम अपने आप को और अपने बच्चों को बांग्लादेश बनने के असबाब के बारे में, उन किताबों के बारे में नहीं बताएंगे, तो फिर मुस्तकबिल ठीक तरीके से आगे कैसे चलाएंगे? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुख्तसर तौर पर उसका जिक्र करना और सिर्फ दुश्मन के ऊपर जिम्मेदारी डालना ये मुनासिब नहीं है। हमें अपनी गलतियों को शिनाख्त करना चाहिए, और नौजवान बच्चे भी जो होते हैं बहुत होशियार होते हैं, तवाज़ुन भी रखते हैं। अगर उनको समझाया जाए कि ये गलतियां हुई और ये अच्छी बातें हुई और बहुत अच्छी भी बातें हुई, ये नहीं है कि हमने मुकम्मल तौर पर एक्सप्लॉइट किया ईस्ट पाकिस्तान को, ये भी गलत तासुर है। बड़ी हद तक मगरबी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि जो तारीखी तौर पर उनको पसमानदा रखा गया था उसको बेहतर बनाया जाए, और इसीलिए आपने देखा शेख हसीना के आने तक इतनी अच्छी दोस्ती की फिजा दोबारा कायम हुई। 2.5 साल के अंदर अंदर बांग्लादेश के बनने के, जब ज़ेडे भुट्टो पहली दफा गए ढाका 1974 में जुलाई में, हजारों लाखों लोग सड़कों पर निकल आए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, और उनके जाती शख्सियत के बारे में जिंदाबाद कहने के बारे में।